اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد شعبان سلمہ متعلم حرم عربی کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاں ہے آنکھیں تو شمس کا چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ میرے واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار اساتذہ کرام، مہمانان نظام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، قرآن مجید صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سعادت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سیرت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب اختلاط ہے۔ یہ کتاب اتنی بڑی اور لاجواب کتاب ہے، اس کتاب نے روئے زمین پر ایسے انقلاب برپا کیے کہ جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی تو روئے زمین پر اندھیرا تھا، جب یہ کتاب آئی تو اندھیرا اجالا بن گیا۔ جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی تو روئے زمین پر ظلمتیں تھی، جب یہ کتاب آئی تو ظلمتیں نور میں بدل گئی۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو دنیا میں کفر تھا، جب یہ کتاب آئی تو اسلام کے ڈنکے بجنے لگ گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو دنیا میں شرک تھا، جب یہ کتاب آئی تو اللہ کی توحید کے ڈنکے کعبے کی دہلیز سے بجنے لگ گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا، لیکن ابو بکر ابن قحافہ تھا۔ جب یہ کتاب آئی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا، لیکن عمر ابن خطاب تھا۔ جب یہ کتاب آئی عمر فاروق اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا، لیکن عثمان ابن عفان تھا۔ جب یہ کتاب آئی عثمان ذی النورین بن کر جامع القرآن بن گیا، لیکن جامع القرآن بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا، لیکن علی ابن ابی طالب تھا۔ جب یہ کتاب آئی علی المرتضیٰ بن کر امام الاولیاء بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا، لیکن معاویہ ابن سفیان تھا۔ جب یہ کتاب آئی معاویہ کاتب وحی بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن مسعود تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن عمر تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی عبداللہ ابن عمر محدث اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو عبیدہ بن جراح تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی ابو عبیدہ بن جراح امیر امت بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال حبشے کا عام غلام تھا، لیکن اس کتاب کو بابا بلال نے اپنے سینے سے لگایا، اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا عرفہ ہو گیا کہ وہ چکتا مدینے کی گلیوں میں ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آئیے اس کتاب کا تعارف رب کائنات سے پوچھتے ہیں، اے اللہ اس کتاب کا تعارف تو کروائیے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا جامع معنی تعارف کروایا، 3 حرف اور 2 جملے، 3 حرف الف لام میم 2 جملے کہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسرا جملہ کہا ھدی للمتقین۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے 3 حرف اور 2 جملوں میں قرآن کا تعارف بتا کر سمندر کو پیالے میں بند کر دیا۔ تو میں اس سے آگے بڑھ کر اپنے تخیل سے کہنا چاہتا ہوں، گویا کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتا ہے کہ 3 حرف الف مجھے میری الوہیت کی قسم، لام جبرائیل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ یہ 3 قسمیں کیوں کھائی؟ فرمایا اس لیے میں نے 3 قسمیں کھائی، میں نے بات بڑی قیمتی کرنی تھی، اس لیے قسمیں کھائی۔ قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت، قرآن کا معیار، قرآن کا استقامت، قرآن کی عفت، قرآن کی عظمت، قرآن کی ہدایت میں نے تمہیں بتانی تھی، اس لیے قسم نے یہ قسمیں کھائی۔ میں بھیجنے والا رب کریم اس کو
جبریل امین اس کو لینے والا محمد کریم میں بھیجنے والا تھا، میں نے اپنی قسم کھائی، جبریل امین لانے والا تھا، میں نے اس کی قسم کھائی، محمد پر اترنے والا تھا، میں نے اس کی قسم کھائی۔ اللہ نے 3 قسمیں کھا کر اعلان کیا کرنا ہے؟ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ 3 قسمیں کائنات نے قرآن کی صداقت کے لیے پہلے 3 قسمیں کھائی، پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یا اللہ آپ نے ذالک الکتاب کیوں کہا؟ حالانکہ جہاں بھی اس قرآن کریم کا ذکر دیکھا لفظ قرآن استعمال ہوا، یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن والقرآن المجید، لو انزلنا هذا القرآن ان هذا القرآن، لیکن یہاں پر ذالک القرآن نہیں کہا بلکہ ذالک الکتاب کہا۔ فرمایا اس نے ذالک القرآن نہیں کہا بلکہ ذالک الکتاب کہا کہ کوئی قرآن کو نہ ماننے والا، کوئی منکر، کوئی قرآن کو نہ ماننے والا یہ نہ کہے کہ یہ تو کتاب ہے قرآن نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ یہ کتاب جو آپ کی مسجد میں، آپ کے مدرسے میں، آپ کے بستی میں جو علماء کرام، مفتیان کرام، قراء اعظام پڑھا رہے ہیں، ہدی للمتقین، پہلے جملے میں قرآن کی حقانیت اور دوسرے جملے میں قرآن کا مقصد۔ اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اب اپنے رب سے سوال کرتے ہیں اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا انعام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کی حفاظت کا اللہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ وضو کرو، اس مبارک کتاب کو کھولو، یہ کتاب آپ کو اولین آخرین کا علم بتائے گی۔ اس بابرکت کتاب کا نام کیا؟ کلام اللہ کھولیں گے تو کتاب اللہ جواب دے گی، یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں حکمت کا بہتر وہ دریا ہوں، الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، میں علم کا بہتر وہ سمندر ہوں۔ تیرا کام کیا ہے؟ ہدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں، جو بھی آتا ہے وہ دکھاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اپنے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی شان بتا دی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، میری شان، میرا روب، میرا دبدبہ، میرا جاہ و جلال یہ ہے کہ میرا رب اگر مجھے پہاڑوں پر اتار دیتا تو بھی میری ہیبت سے ریزہ ہو جاتا۔ کتاب اللہ کا احترام کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار مجھے ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہ لگانا، پاک ہو کر لگانا۔ ایک کتاب تیرا کرام کیا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، میرا کرام یہ ہے کہ جب مجھے پڑھا جائے تو پوری توجہ، دھیان اور احترام سے مجھے سنا کرو۔ اے قرآن تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ فی لوح محفوظ، میرا اصلی مقام یہ ہے کہ میں لوح محفوظ پر نقش ہوں۔ اے قرآن تیرا پیغام کیا ہے؟ اذا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، میں ہی وہ کتاب شفا، میں ہی وہ کتاب ہدایت، میں ہی وہ کتاب رحمت، میں ہی وہ کتاب برکت جو مجھے سینے سے لگاتا ہے، میں اسے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے اٹھا کر اور سریا کی بلندیوں پر چڑھا دیتی ہوں۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن یہ بھی بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ تو یہ بھی وہ خود ہی بتاتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں حفاظت کا انتظام میرا رب خود کرتا ہے اور صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسی، وہ قرآن بھی حسی، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت۔ اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی حیرانیاں، اس قرآن میں بھی حیرانیاں۔ لوگوں یہ بھی حسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسی جو سبحان کے چہرے والا ہے۔ لوگوں فرق یہ اس قرآن کے پارے حسی، اس قرآن کے نظارے حسی، اس قرآن کی سطرے کالی، اس قرآن کی زلفے کالی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن تندیر، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ یہ متن و تشریح، یہ تشریح و تفسیر، یہ کنایہ و تعریف، یہ دعویٰ و دلیل، یہ تندیر و تنویر، یہ قرآن خاموش، قرآن بولتا ہوا، یہ نبیوں کا سردار، وہ کتابوں کا سردار، وہ نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ ارے قرآن دیر کے گود میں، وہ قرآن صدیق کے گود میں، اور دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی۔ تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی۔ ہمیں غلام شاہ رسالت سنو، ہمیں ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی، اور عزت نہیں ہے جس کی زمانے میں خود ہی کچھ، وہ کیا بھلا گھٹائے گا عزت قرآن کی۔ قرآن پڑھنے والوں کو بتا مت سمجھ، درس وفا دیتی ہے ہر آیت قرآن کی، ہر حال میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ، پڑھنا سکو تو کر لو زیارت قرآن کی۔ وہ دل ہر ایک چیز سے پیارا ہے دھیر میں، جس دل میں نقش ہو گئی سورت قرآن کی۔
کی. اے دشمنان دین سنو کان کھول کر, قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی, بے مثل جہان میں طاقت قرآن کی. اے دشمنان دین سنو کان کھول کر, ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی, اور تصویر مصطفیٰ ہے قرآن با خدا, موصوف خوب کیجیے تلاوت قرآن کی. وما علینا الا البلاغ.